میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ جو مغرب ہے اب زوال کی طرف جا رہا ہے اور تقسیم کی طرف جا رہا ہے. ڈکلائن اینڈ ڈویژن اب واضح ہوگی. اب تو ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ امریکہ اٹ سیلف از ان ڈکلائن. ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امریکہ کی بات تو کر نہیں سکتے. ابھی آپ دیکھیں کہ یورپ فارغ کر دیا اس نے, ای یو کو فارغ کر دیا ہے, وہ اب چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایو کو کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے خلاف, خلاف بنی تھی. ایو کو تو وہ سمجھ نہیں رہا, اور نیٹو کو اس نے لفٹ نہیں دی. سو جو بیسک جو بنیاد تھی امریکن فورن پالیسی کا, بیسڈ آن الائنسز, کولڈ وار ذہنیت اور دشمن, الائنسز جو اتحاد بنائے تھے, کولڈ وار کی ذہنیت اور دشمن, وہ تینوں چیزیں ستون گر گئے نا. اچھا, یعنی میں اس کو تھوڑا سا, اب امریکہ ہر ملک سے الگ معاملہ کر رہا ہے انسٹیڈ آف الائنس. یس, ڈائریکٹلی ٹرانزیکشنل, یعنی اس نے کہا کہ کچھ لو کچھ دو. اچھا, ایون یہ کہ ان کے حکمرانوں سے بھی نہیں, وہاں کی پارٹیز کے ساتھ, مطلب اس نے فرانس میں کہا جو ان سے ڈیل جو ان کو پسند کرتے ہیں, یعنی کوئی الائنس نہیں ہے. ہاں, انڈیویجول ہو یا پارٹی ہو یا حکومت ہو, ضروری نہیں کہ حکومت. آپ دیکھ رہے ہیں برٹش حکومت کو لفٹ نہیں دی, نائجل فراج کو دی. نہیں, جرمنی میں بھی اے ایف ڈی کو دی, انہوں نے ادھر دی, ان کو بلایا نہیں. فرانس میں بھی اس نے میکرون کو نہیں بلایا تھا, انہوں نے مرین لیپین کے پارٹی کو بلایا تھا. سو دیکھیں نا, وہ ان کی پرسنل تعلقات, نظری, جس سے وہ وکٹر اوربن کے علاوہ سارا یورپ جو ہے وہ آج دکھی ہے. وہ تو چیخیں مار رہا ہے, رو رہا ہے. تو وہ, لیکن یورپ کا بھی بہت منافقت تھی اور ریسزم تھی اور ایروگنس بڑی تھی ان کی, کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں. ہم باتیں کرتے تھے ہیومن رائٹس کی, باتیں کرتے تھے لبرل انٹرنیشنل آرڈر کی, لیکن جو اصل حقیقت تھی وہ بڑی دورے معیار اور منافقت تھی. کشمیر, فلسطین, مظلوم مسلمانوں پر چوں نہیں کی انہوں نے, یورپینز نے. یورپین حکومت کی بات کر رہا ہوں. 4 جولائی 1776 کی جگہ کل امریکہ آزاد ہوا ہے برطانیہ سے, برطانیہ کی کالونی سے. انہوں نے بالکل, یعنی یہ کیسے, وہ کہہ رہے ہیں بیچ میں بہت بڑا اوشن آتا ہے بیچ میں, ہم تو سیکیور ہیں. ہاں سیکیور ہے. صرف اس نے تعریف برٹن کی یہ کی کہ اسٹامر کو یہ کہا کہ تم انگریزی بڑی اچھی بولتے ہو, تمہارا ایکسنٹ بڑا مجھے پسند ہے, اور آپ کی اہلیہ بھی بڑی اچھی. بس یہ اس حد تک اس نے کہا. تو یورپ کا تو سچویشن دیکھیں نا, ایک نیا ورلڈ آرڈر کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس وقت جو امریکن لیڈ ورلڈ آرڈر تھا وہ گر چکا ہے. اب متبادل آرڈر بھی نہیں بنا. ایک یہ بھی سوچ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نیا یالٹا نہ ہو جائے, یالٹا 2.0. ہاں, ٹرمپ 1945 والا, 45 فروری والا, فروری یالٹا, اسٹالن اور روزویلٹ اینڈ چرچل. بلکہ اس کا بڑا مشہور واقعہ ہے یالٹا کا, کہ جب یہ, کیونکہ ایک ہفتہ کی کانفرنس ہی روز ملاقات ہوتی تھی, تیسرے چوتھے دن صبح اس نے جب میٹنگ شروع ہوئی تو چرچل نے کہا کہ مجھے رات کو خواب آیا ہے کہ مجھے اپوائنٹ کر دیا گیا یا مجھے دے دیا گیا چارج دنیا کا ایز پرائم منسٹر. یہ حقیقت ہے؟ ہاں, یہ بقاعدہ یہ مذاق ہو رہا ہے صبح سے پہلے. اچھا, تو اس نے روزویلٹ کی طرف دیکھا, روزویلٹ نے بھی کہا کہتے ہیں مجھے بھی خواب آیا ہے, مجھے ذمہ داری دے دی گئی ہے دنیا کے پریزیڈنٹ کی, ہیڈ آف اسٹیٹ. تو وہ اسٹالن کی طرف دیکھا, اسٹالن نے بڑے آرام سے ایسے دیکھا, پھر اس کے شروع کیا بڑے آرام سکون سے, بڑی ہلکی سی مسکراہٹ میں, کہتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر. اچھا, آپ کے خواب میں آ گیا, میں نے نہیں ہوگی. سو مطلب وہ اس قسم کا وہ چیز تھا. تو انہوں نے بڑے آرام سے بیٹھ کے نقشہ نہاد تقسیم کیا, جرمنی کو تقسیم کیا, اور کہا چلو جی مشرقی یورپ تمہارا ہے, مغربی یورپ ہمارا ہے, ایک فرینچ زون ہوگی, ایک برٹش زون ہوگی, برلن وال ہوگی, فلانا ہوگا. بڑے آرام سے تیا پانچا ٹھک ٹھک ٹھک, جو وعدے کیے تھے کہ ہم الیکشن کرائیں گے, فلانا کریں گے, نہ امریکہ نے اس کی پاسداری کی, نہ سوویت یونین نے کی, نہ برطانیہ نے کی. تو وہ ہو گیا. تو اب بھی ٹرمپ کی جو اپروچ ہے نا وہ ہے پاور کی, پاور پالیٹکس. یالٹا 2.0 ہو سکتا ہے. دیکھا نا, وہ اس نے کہہ دیا کہ میں شی جن پنگ سے میں بڑی عزت کرتا ہوں, چائنا ہمارا دوست ہے, اس نے یہ بھی سب تک کہا. میں یہی دیکھیں, ایک سیکنڈ, اب مجھے اب یہ بتائیں کہ جیسے انڈیا سے انہوں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں نا چائنا سے, دوستی کرواتا ہوں تمہاری. وہ 1 گھنٹے بعد ان کے خیال آیا کہ یہ تو تھرڈ پارٹی آ رہی ہے بیچ میں, انہوں نے اسے تردید کی. تو میرے دوست ہے چیزیں میں دوستی کروا دیتا ہوں آپ کی. یہی بات انہوں نے عمران خان کو کی تھی جولائی 2019 میں کہ میں کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں, بتائیں مجھے, میں میڈیشن کرتا ہوں کشمیر پر. اور انڈیا شیک اپ ہو گیا تھا اس وقت کہ جی مطلب ہے اس نے تسلیم کر لیا کہ کشمیر کا ایک
ڈسپیوٹ ہے اور اس کا مسئلہ حل کرنے میں وہ مدد کرے پیوٹن گا. کا وہ کہہ رہے ہیں کہ زیلنسکی کے, تو پھر یعنی تو وہ نہیں تو اس نے پوٹن کو ایک دفعہ بھی تنقیدی بات نہیں کی. نہیں کہ بہت ایونٹ کیا شی جن پنگ کی ایک دفعہ بھی تنقیدی بات نہیں کی. نہیں وہ تو چائنا کے ساتھ کرے, لیکن شی جن پنگ کہتے ہیں میں بڑی بڑا زبردست لیڈر ہوں. نہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی, اور تائیوان کی بات نہیں کی اس نے ابھی تک, تائیوان ذکر ہی نہیں کیا. تائیوان گیا میرے خیال میں تائیوان بالکل, لیکن اب چین کا کوئی نہیں ہے ایسا سوچ کہ وہ قبضہ کرے یا حملہ کرے. اپنے لوگ ہیں وہ پیسفلی کروا لیں گے, اس کو مرج کروا لیں گے. وہ اچھا, لیکن تائیوان جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ تائیوان ان کے کیلکولیشن میں نہیں آتا ہے. تو یہ مونو ڈاکٹرین ہے, مونو ڈاکٹرین تو نہیں جیمز مونرو, یہ اس کو پتا ہے کہ یہ اسفیئر آپ کا ہے. سب سے بڑی بنیادی بات جو تسلیم کی ہے نا, جو نئی بات ہوئی ہے ٹرمپ کے دور میں, اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ امریکہ سول سپر پاور نہیں, واحد سپر پاور نہیں, نہ اس کی وہ حیثیت ہے. بلکہ مارکو روبیو نے تو کہہ بھی دیا کہ وی ناؤ لیو ان اے ملٹی پولر ورلڈ. پہلی دفعہ ملٹی پولر کا لفظ ایک امریکن ایڈمنسٹریشن نے استعمال کی, یعنی کہ اب وہ جو زمانہ تھا کہ صرف امریکہ کی بادشاہی وہ ختم ہو چکی ہے. This is a very big change in the world. اس کا مطلب ہے چائنا اور روس اور کا رول انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ متبادل پاور سینٹرز آ گئے ہیں. تو یہ عکاسی کرتا ہے, جیسے ہم جیسے لوگ تو کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ تبدیلی دنیا میں رہنما ہو رہی ہے, امریکہ کا زوال ہو رہا ہے اور چین کا جو رائز ہے اس کو انسٹاپیبل ہے, آپ نہیں روک سکتے چین کو. اور روس کا ایک بڑا میجر فیکٹر بھی ہے. تو لیکن اب امریکہ نے خود یہ تسلیم کر لیا ہے. سو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے نیو سچویشن جس کے امپلیکیشنز میں سمجھتا ہوں بہت سیریس ہیں اور خوش آئند ہیں. میں تو ویلکم کرتا ہوں. نہیں اچھا, ایک مجھے یہ بتائیں نا, یہ جو بات اس نے پیوٹن سے بات ہوئی, اب یہ پیوٹن سے پھٹا کیسے شروع ہوا تھا؟ پھٹا ایسے شروع ہوا تھا جیسے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا یا نیٹو جو بھی 90s جو سوویت برلن وار, پوسٹ برلن وار, انہوں نے ایکسپینڈ کرنا جی وعدہ کیا تھا. 1990 میں 9 اکتوبر کو میٹنگ ہوتی ہے امریکن وزیر خارجہ جیمز بیکر اور میخائیل گوربیچوف کی. وہ کہتے ہیں کہ اب جرمنی کو ہم اکٹھا کر, برلن وال ٹوٹ گئی ہے, وی وانٹ یونیفیکیشن آف جرمنی. انہوں نے کہا ہاں اس شرط پر کہ آپ نیٹو کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے. کہتا ہے اس نے کہا تھا نیٹو ول ناٹ ایکسپینڈ 1 inch ایسٹ ورڈز, 1 inch بھی مشرق کی طرف نہیں جائے گا. انچ کیا, وہ تو سارے ممالک مشرقی یورپ کے لے لیے انہوں نے, پولینڈ, ہنگری, چیک ریپبلک, رومینیا, بلگیریا, لیٹویا, اسٹونیا, لیتھوینیا. اب تو جارجیا اور یوکرین میں آئے تو پھر جنگ کی بات آئی نا. وہ تو بالکل نہیں, لیکن جو پرانی, یہ بھی کل سوال اٹھا تھا اس گفتگو میں, اس نے کہا کہ وہ جو پرانی سوویت اسٹیٹس ہیں وہاں پر سوویت یونین یا رشیا آنا چاہ رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ان کے اسفیئر میں جا رہی ہیں. اور انفیکٹ ایسے دیکھیں نا, بیلاروس جو ہے وہاں پر تو باقاعدہ نیوکلیئر پیوٹن لا چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیلاروس اور ایک پورا جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے بیلاروس سے بھی, تو یہ وارسو, پرانا وارسو, بائی دی وے بیلاروس سے بھی ان کا بائیکاٹ تھا. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا بندہ گیا ہے, ان سے بھی رابطے بن گئے. لوکاشینکو جو ہے بائی دی وے جو پاکستان کا بھی بڑا دوست ہے انسیڈنٹلی اور اچھا بندہ ہے, وہ 20 سالوں سے حکومت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان سے تیار ہیں. اس کے لیے ایشو نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈکٹیٹرشپ ورسز ڈیموکریسی, وہ ایشو نہیں ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رشیا کا اسفیئر آف انفلوئنس ہے وہ تو دیکھیں, وہ تو بیلاروس میں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ بھی اس نے ڈمپ کیا, آرمینیا کو, آذربائیجان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیے, ترکی کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں ان کے. یوریشیا جو کہتے ہیں نا, یوریشیا, اچھا, بیلٹک اسٹیٹس کے درمیان میں, نارتھ کوریا کے ساتھ بہت, بیلٹک اسٹیٹس پہ آپ نے دیکھا نا کل ٹرمپ نے کہا کہ دیکھیں گے بعد میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایریا آف انفلوئنس ہے وہ واپس آ رہا ہے وارسو پیکٹ کی طرف. نہیں, واپس نہیں آ رہا, لیکن یہ ہے کہ وہ رشیا کے خلاف ہنگری, دیکھیں نا ہنگری تعریفیں, وکٹر آربن کہہ رہے ہیں کہ ہنگری تو ہے نا, وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. رومانیہ, لیکن جو اس وقت جو رشیا کے خلاف یونائٹڈ فرنٹ بن رہا تھا, امریکہ لیڈ کر رہا تھا مغرب کا, وہ ختم ہو گیا. جو رشیا کے خلاف مظاہرے اور وہ دشمن ہے, اس کو ڈیمونائز کرو, اس کو آئسولیٹ کرو. اب تو آج میں نے پڑھ رہا تھا کہ بات ہو رہی ہے ڈائریکٹ فلائٹس کی اور بائیکاٹ ختم کرنے کی, تو وہ تو ختم, انویسٹمنٹ شروع ہو رہی ہے. ہاں, انویسٹمنٹ شروع, اور امریکن کمپنیز واپس آ رہی ہیں. سو ایک بہت بڑی کایا پلٹ کی. سو وچ از اے ویری گڈ. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں جو ریورس کسنجر کی بات کی, وہ ممکن نہیں ہوگی. ریورس کسنجر یہ کہ کسی طرح سے چائنا اور رشیا کی دشمنی کیا تھا کہ ڈاکٹر کسنجر نے کیا تھا کہ سوویت یونین, روس
اور چین کو تقسیم کر دیا تھا, علیحدہ کر دیا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کسنجر نے جیسے کیا تھا, چین کو اپنے ساتھ ملایا تھا روس کے خلاف, ہم روس کو اپنے ساتھ ملائیں گے چین کے خلاف. یہ ایک سوچ ہے ریورس کسنجر والی. یہ ممکن نہیں ہوگا. اب چین اور روس کا اتحاد بہت سٹرونگ, بہت قریبی ہو گیا. اور یاد رکھیں کہ روس کبھی ٹرسٹ نہیں کرے گا امریکن ایڈمنسٹریشن کو, کیونکہ ٹرمپ تو 4 سال کے لیے ہے نا پریزیڈنٹ. 4 سال کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ اپنی سارے یہ جو ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اسٹریٹجک ہے, وہ لانگ ٹرم ہے, اور ان کے جو مفادات ہیں وہ مشترکہ ہیں اس وقت ماسکو کے اور بیجنگ کے. نہیں تو اگر یہ دوستیاں ہو رہی ہیں تو پھر لڑائی کس کی آپس میں؟ یعنی ایک تو بات یہ ہے نا کہ چائنا بات ہے تو لڑائی نہیں, چائنا بمقابلہ امریکہ ہے نا, وہ کمپٹیشن ہے ٹریڈ اور ٹیکنالوجی پر. نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مونرو ڈاکٹرین کی بات میں نے اس لیے کی. یالٹا کی ایک تو بات آپ نے کہا کہ ایسا ممکن ہے. یالٹا کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمارے اسفیئر میں نہ ہو تو ہم تمہارے علاقے میں نہ جائیں. دیکھیں نا پیناما پہ جو ہوا ہے, پیناما کینال پہ, تو چائنا نے بیان تو دیے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ مطلب بیان دیے. اچھا, وینزویلا جو ہے وہاں سے بندے چھوڑ کے چلے گئے آرام سے میدورو کے ساتھ, ادھر بھی وہ معاملہ ٹھیک. امریکن بالادستی کی کیا حقیقت مونرو ڈاکٹرین نے جنم شروع کر دیا لینا, وہ میں نہیں سمجھ. لیکن امریکن بالادستی کی بنیاد کیا تھی؟ معیشت, ٹیکنالوجی اور فوجی صلاحیت. معیشت میں چائنا ہیز کاٹ اپ, ٹیکنالوجی میں دے ہیو کاٹ اپ. فوج ان کی اسٹرانگ ہے, لیکن وہ فوج ایسی فوج ہے امریکہ کی جو ابھی کوئی جنگ نہیں جیت سکی. ایشیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں, لینڈ وار, ویتنام, لاؤس, کمبوڈیا, عراق, افغانستان, سیریا, سب کوریا, یا وہ نیوٹرل ہوئے یا ہارے ہیں. چند روز پہلے بات کی تھی, میری کسی سے بات ہوئی کہ کوئی ڈپلومیٹ تھے, انہوں نے کہا ہم جنگیں جیتنے کے لیے نہیں کرتے, ہم جنگیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پر ہم موجود رہیں بعد میں. مطلب یہ امریکن نے کہا تھا, یہ بس ایک میں امریکن کی بات کر رہا ہوں, ویسٹرن ڈپلومیٹ نے کہا, امریکن نے تو کہا تھا نا کہ نیٹو وہ تو بالادستی کے لیے جنگیں کی, انہوں نے کہا جنگیں ہم اس لیے امریکہ, نہیں امریکہ تو اور بات تھی, وہ اس لیے نہیں کہ فوجی رکھنے کے لیے, وہ فیل ہو گئے نا اپنے. نہیں, انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ جو برٹش اولڈ پلے بک تھی نا, کوئی نہ کوئی پھڈا چھوڑ کے جاؤ تو بعد میں آتے رہو. پھڈا کیا جڑے, افغانستان سے بھاگے, ویتنام سے بھاگے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یالٹا 2.0 ہو سکتی ہے. اچھا, یالٹا 2.0 میں پھر یہ ٹرمپ کو لائک کرتا ہے کہ اسٹرانگ لیڈر سے ڈیل کرنا اور چند ممالک سے ڈیل کرنا. یہ الائنسز وغیرہ 27 ممالک ہیں, 29 جتنے بھی نیٹو میں 31 ہو گئے ہیں شاید, وہ ان سے ڈیل کرنا. یا آپ کو لگتا ہے فوجیں ویٹو کر لے گا نیٹو میں اپنی کم کرے گا؟ ابھی اس کو اتنی اہمیت نہیں دے گا. اگر روس سے ان کی صلح ہو جاتی ہے تو نیٹو کس کے خلاف ہے پھر؟ اب تو نیٹو یہ بھی کہہ رہا ہے یورپ کے بس کی بات نہیں ہے, ایک یورپین آرمی اور نیا لیڈر چاہیے. میرا خیال میں یورپ میں ایک ٹرینڈ آ رہا ہے, فری ورلڈ لیڈر نہیں, رائٹ ونگ کا ٹرینڈ آ رہا ہے. یہ جو ساری لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہنگری فرسٹ, فرانس فرسٹ, جرمنی فرسٹ, برٹن فرسٹ. اچھا, الائنسز نہیں بنیں گے. یورپین میں اتنی سخت نہیں ہے الائنسز کی. تو الائنسز نہیں بنیں گے تو ادھر غزہ پہ آئے نا. غزہ کا جو سیز فائر ہے وہ ختم ہو رہا ہے. بہت امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے جو فلسطین کے طوفان الاقصی نے ساری چیزیں تبدیل کر دی ہیں. اس وقت بڑی کلیئر چوائس ہے, اگر فلسطینی ریاست کی طرف ہم آگے نہیں بڑھتے تو پھر جو مڈل ایسٹ کا جو پولیٹیکل آرڈر کیمپ ڈیوڈ کے بعد بنا تھا وہ کلیپس کر جائے گا. یاد رکھیں, مصر بھی بھاگ جائے گا کیمپ ڈیوڈ سے, اردن بھی بھاگ جائے گا. توڑنے کے معاہدہ اسرائیل سے. یہ یاد رکھیں, اسرائیل کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے. انہوں نے خیال تھا کہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے, فلسطینی مزاحمت کو ختم کر دیں گے. وہ ناکام ہوئے ہیں اس میں. وہ تو نوکری بچائی ہے نیتن یاہو کی ٹرمپ نے کہ تم ابھی بچو بٹھا جاؤ. یہ زیلنسکی ہے فیوچر کا. ہاں, یہ بھی فارغ ہے. ٹرمپ بڑا روتھلیس ہے اس معاملے میں کہ وہ معاف نہیں کیا. زیلنسکی نے بھی اس کی اپوزیشن کے ساتھ کیا تھا نا, اس نے بھی جا کے اس نے بھی کیا تھا نا, بائیڈن اسی مبارکباد وغیرہ دے رہا ہے بھی کہہ رہے, لیکن ٹرمپ دل میں بھولتا نہیں ہے. وہ پاکستانی سٹائل ہے اس معاملے میں, دل میں رکھتا ہے دیسی سٹائل. تو وہ اس لیے یہ جو مڈل ایسٹ پولیٹیکل آرڈر ہے یاد رکھیں یہ کلیپس ہو جائے گا, اور اصلی جنگ ہوگی زائنزم ورسز پین اسلامزم. رکھیں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اس میں. ہاں, یہ ایون اردوغان, یہ ایران اور یہ جو عرب ممالک ہیں, یہ جو فلسطین ایشو ہے نا یہ جانے والا نہیں ہے. یہ بڑا بیسک کاز ہے. اگر یہ اس وقت عرب اور مسلم ممالک, اگلے ہفتے کانفرنس بھی ہو رہی ہے, میں امید رکھتا ہوں کچھ دم دکھائیں گے. یہ پیرل پلان اور سارا, اور ایک اور سٹیٹس کو کلیپس ہو رہا ہے ہمارے خطے میں بھی, جو انڈیا کو بالادستی کا رول دے رہا تھا بائیڈن کہ آپ پولیس مین آف دا ریجن ہیں ساؤتھ ایشیا میں. بنگلہ دیش اسٹوڈنٹ ریولوشن, انڈیا فارغ.
श्री लंका में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट इलेक्शन, इंडिया फारग। मालदीव्स में इंडिया आउट। नेपाल में माओइस्ट गवर्नमेंट। पाकिस्तान तो वैसे ही चट्टान की तरह खड़ा है हिंदुस्तान की बालादस्ती के खिलाफ, हमारा तो, और चीन वैसे भी वो उनको टॉलरेट, उनके लेकिन चैगोस आइलैंड के ऊपर वो मान गया बात कौन? केयर स्टैमर की चैगोस देखे ना, वो चैगोस आइलैंड की बात, डिएगो गार्सिया में बुनियादी बात क्या हुई है कि उसमें जो डिएगो गार्सिया का जो फौजी अड्डा है वो कायम रहेगा अमेरिका और ब्रिटेन के पास जॉइंटली। बाकी वो मॉरिशस को दे देंगे जो चरहाए गाय हैं या घास वास की जगह है, लेकिन जो बेस है डिएगो गार्सिया का, जहाँ से बॉम्बिंग हुई थी अफगानिस्तान की, जहाँ से बॉम्बिंग हुई थी इराक की, खलीजी जंग, हाँ, वो तो कायम रहेगा। तो स्टेटस को मिडल ईस्ट का शेकी है, जनूबी एशिया में तब्दील हो चुका है, हमारे, मैं समझता हमारे हक में है, तो हमारे लिए तो बड़े ऑप्शन आप ही कह रहे हैं कि ये सारे मुल्क जो हैं ये इसराइल को फिर घेर लेंगे। मेरे ख्याल में जो पावर पब्लिक ओपिनियन है, जो तूफान अल-अक्सा का नताइज हुआ है कि हमास को ख़त्म नहीं कर सके, हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं कर सके, इशू जूं का तू है, जैसे कश्मीरी मुज़ाहमत कारों को हिंदुस्तान नहीं ख़त्म कर सका। ये मुशाहिद साहब, इसराइल ब्रिटिश प्रोजेक्ट था ना जो हैंड ओवर हो गया था अमेरिकन को, तो इसका कोई अमेरिकन क्या इससे, अमेरिकन तो शुरू में उन्होंने शिप को वापस कर दी थी जो जूइश इमिग्रेंट्स को लेके आ रही थी ट्रूमैन के ज़माने में, उन्होंने वापस, आइंस्टाइन ने खत लिखे हुए हैं, हाँ क्या उन्हें हमारे से तो बड़ा ज्यादती हो रही है। नहीं तो ये मुझे बताएं कि ये ब्रिटिश प्रोजेक्ट था कि यूरोप से यहूदियों को निकालो और उधर फेंको,